سارے مہمانوں کو خوش آمدید. جو شعراء آئے ہوئے ہیں ان کو بھی خوش آمدید. جو دوسرے کتاب کے حوالے سے ناول کے حوالے سے چیز آئے ہیں ان کو, اور وائد صاحب نائب فورم کے جو مہمان آئے ہیں, خالد اظہر صاحب آئے ہیں, یوسف بھائی, شاہد اقبال بھائی اور طاہر اقبال بھائی, تنویر جائے, تو سب کو خاص طور پہ مجھے آج اس کا بڑا اچھا لگا کہ رفیق مغل صاحب تشریف لائے ہیں. تو سب بڑے دنوں بعد آپ کو سنا اور بہت اچھی بات ہے. اور خواتین نے جس طریقے سے خواتین کے ناول, خاتون کے ناول, جو پہلا ناول نگار تھی خاتون, ان کو یاد کیا گیا یہاں بیٹھ کے. 1890 میں انہوں نے ناول لکھا خاتون نے رشیدوں کے ساتھ. تو ان کی یاد لازمی بات ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ بر صغیر میں جب اردو کی ترویج ہو رہی تھی, اور بھی یہ شروعات تھی, ابتدائی مراحل تھے اردو کے, تو اس زمانے میں جب خواتین کا یعنی کہ سوشل ہونا, ان کا عام مردوں کے ساتھ مکس ہونا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, معیوب سمجھا جاتا تھا. تو اس دور میں وہ خاتون آگے بڑھی اور انہوں نے ایسا ناول لکھا خواتین کے لیے خاص طور پہ, جس میں خواتین کو گھروں سے نکل کے یا گھروں میں ایون رہ کے بھی اپنی سوچ بدلنے کا, اپنا سٹائل, روایات بدلنے کا, ہیلدی روایات اڈاپٹ کرنے کا مشورہ کیا گیا اور لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا. جو شاعری ہوئی یہاں پہ لازمی بات ہے, بہت خوبصورت شاعری ہوئی. مظفر بلوچ صاحب, رفیق مغل صاحب, ہم جب بھی رانا صاحب آپ تشریف لاتے ہیں تو ہم آپ سے فرمائش کرتے ہیں کہ آپ ترنم میں سنائیں. انہوں نے ترنم میں سنایا, اور ہنا تو روایتی نسائی شاعری میں بڑا اچھا آپ کو کا ملکہ حاصل ہے, آپ کو معرفت کی شاعری کرتی ہیں, اور یہ سارا کچھ ہوا. سر آپ نے بھی بہت اچھا مجھے نظر سنائی, اور میڈم آپ نے تو ہمیشہ آپ کا قدر کرتے ہیں. قمر جہاں صاحبہ جو ہے وہ بہت اچھا, چلو حیدرآباد سے آتی ہیں, ہم تو ان کو یعنی کہ ہمیشہ انوائٹ کرتے ہیں, لیکن بہت طویل سفر طے کر کے وہاں حیدرآباد پھر خاتون کا اس موسم میں آنا, تو وہ آتی ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. تو سارے مجلس ہیں, اور شاعر بھی شاعر صاحب ہاں کشور عروج سے پکڑ میں بتایا ہوتی ہوئی ہے کشور عروج صاحب, وہ ہم اگر وہ نہ ہو تو ہم شاعری نہیں جاتے, تو شاعری بھی سناتی ہیں ماشاءاللہ سے, کھانا بھی کھلاتی ہیں, تو ان کی تو بات ہے ہی ہے نا سر. اور شاعر بھی شاعر صاحب باسط بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, ہمیشہ آپ تشریف لے جاتے ہیں اور جس طریقے سے سنتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں شاعری کا کمال ہے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. عابد عابد صاحب کی طرف بات نہیں کروں گا تو سر میری زیادتی ہو جائے گی. میرے پرانے دوست ہیں, کلیگ ہیں, ہم لوگوں نے یہاں بیٹھ کے اسی جگہ پہ اندر جو اس کا اسٹوڈیو ہے وہاں پہ, تو ہم لوگوں نے اسٹڈی کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں پروگراموں کی کہ کس طریقے سے ہونے ہیں, اور ایک ایک چیز کو میٹنگ میں جا کے کرتے ہیں. اور بس مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بیٹھے تھے. ایک دوسری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ آج سے 1 سال 2 سال 3 سال پہلے جب بیٹھتے تھے تو اقبال کو اور غالب کو پڑھتے تھے, تفصیل سے ان کے شعروں پہ غور کرتے تھے, اقبال کے شعروں پہ غور کرنا, ان کو سمجھنا. تو عابد صاحب میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں تو ایک نالج مطلب ہمیں ایک مل گیا ہے اس کا کہ فلاں جو غزل ہے یا فلاں جو نظم ہے اقبال کی یا غالب کی جو غزلیں ہیں, تو ان کے میننگس عام لوگوں کو بہت سمجھ نہیں آتے. وہ شعر پڑھ کے چلے جاتے ہیں, شعر کا میننگ, ان کے الفاظ, ان کی اصطلاح کہاوت ہوتی ہیں, تو ان کے ذہن کی ذرا مشکل ہوتی ہے, تو نوجوان شعراء سے ذرا سے نہیں سمجھ آتی. تو ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ کچھ ایسا ذریعہ, خاص طور پہ عابد صاحب کا زور ہوتا تھا اس بات کے اوپر
کہ اگر ہم یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں خالد بھائی تو فائدہ کیا ہوا؟ ان کو جب تک مفہوم نہ معلوم مفہوم معلوم نہ ہو، اگر مفہوم معلوم میں ہو گیا تو پھر اب اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھ کے اپنے دماغ میں کے چلے جائیں تو فائدہ کیا؟ تو اس کا ابدال ہونا چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں، اسی سوچ کے نتیجے میں یہ دانش کا اقبال، جو پہلے جس کا نام تھا اقبال اسٹوڈیو، تو عابد صاحب نے یہ ایفرٹ شروع کی اور ماشاء سے اس زمانے سے لے کے 4 سال ہو گئے ہیں، 7 سال ہو گئے ہیں، ان 7 سالوں میں عابد صاحب نے ماشاء اللہ سے اپنے طور سے اقبال کی جو شاعری سمجھی ہے اور اس کا مفہوم ابلاغ کر رہے ہیں اس کا، اور لوگوں کے لیے رہنمائی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ حمیدہ کشش صاحبہ کا ذکر لازمی کرنا ہے کہ حمیدہ کشش صاحبہ یعنی کہ ہمیشہ ایک ڈفرینٹ آئیڈیا کے اوپر کام کرتی ہیں اور صرف عوام بھی کرتی ہیں۔ ابھی دیکھیں اس خاص پر یہ محفل ہے، کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ جب پاکستان میں جو پہلی ہوئی تھی 1890 میں جسے لکھا تھا وہ ناول، اس کی پذیرائی کی ڈیٹ کو یاد کیا جائے، یہ بڑی بات ہے، انہوں نے ان کو یاد کیا۔ تو اس طریقے سے مطلب جو بھی ہیں جہاں جہاں بھی ہمارے یہ یعنی چوراہا ہوتے ہیں اور وہاں بھی مطلب اپنا یہ اپنا ٹیلنٹ، اپنی جو اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں اور وہ خلق خدا کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج میں ایک بھائی آپ ذرا سا شاعر کی شاعر ہے ہاں وہ بھول جائے گی، تو شاعر نہیں، شاعر صاحب جو ہے وہ تو ظاہر ہے بڑے شاعر ہیں سر، ہم آپ کو ایڈمٹ کرتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں، آپ کی کتابیں، آپ کی شاعری، ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ ہم تو آپ تو ابھی جو آپ نے دو اپنی غزلیں سنائیں ظاہر ہے کہ پبلک کی آواز ہے، لوگوں کے دلوں کی آواز ہے۔ تو جس طریقے سے غالب کہتا ہے کہ اس نے یہ سوچا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، تو آپ کی ہر شعر، آپ کا ہر غزل کا یعنی کہ جو اشارہ ہے وہ لوگوں کی دل کی آواز ہے۔ اسی کے اوپر آپ کو داد بھی کر دیتے ہیں اور آپ سر ہمارے فیوریٹ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ محفل سجی ہے، تو میں ایک فرمائش کروں گا جب یہ مشاعرہ ختم ہو جائے تو آپ لوگ ایک دفعہ اور فرمائش کریں ہما اعظمی صاحبہ سے کہ جو انہوں نے دوسرا ایک نظم سنائی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ غزل کی شاعرہ اور غزل کی شاعرہ، تو وہ ہمیں آپ سنائیے گا، ہم دوبارہ سننا چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ، تو وہ آپ سنائیے گا۔ تو بڑی بڑی مہربانی آپ لوگوں کی۔ میں آپ کو اب ایک ضرور بتا دیتا ہوں۔ سناؤ یہ نظم انادل بھی خفا مجھ سے، شاید کوئی سنیں جی، انادل بھی خفا مجھ سے، گلوں کو بدگمانی ہے، انادل بھی خفا مجھ سے، گلوں کو بدگمانی ہے، تیرا بھی روٹھ کر جانا بلائے ناگہانی، انادل بھی خفا مجھ سے، انادل بھی خفا مجھ سے، گلوں کو بدگمانی ہے، تیرا بھی روٹھ کر جانا بلائے ناگہانی ہے، دل ناچیز قاصد کے نہ آنے سے بھی ہے خائف، دل ناچیز قاصد کے نہ آنے سے بھی ہے خائف، تغافل شیوگی اس کے غضب کی ترجمانی، دل ناچیز قاصد کے نہ آنے سے بھی ہے خائف، تغافل شیوگی اس کے غضب کی ترجمانی ہے۔ شعر کا قابل غور، لبے دلدار کی خاطر، لبے دلدار کی خاطر، لہو ساغر میں بن کر، میں بن کر، لبے دلدار کی خاطر، لہو ساغر میں بن کر،
تیرے دستے ہنائی میں جناب ارغوانی ہے۔ بہت شکریہ۔ لبے دلدار کی خاطر لہو ساغر میں بن کر تیرے دستے ہنائی میں جناب ارغوانی ہے۔ بہت بڑی مہربانی سے دوبارہ پڑھتا ہوں۔ لبے دلدار کی خاطر لہو ساغر میں بن کر تیرے دستے ہنائی میں شراب ارغوانی ہے۔ بڑی مہربانی، بہت مہربانی۔ یہ سنیے کہ کہیں برگشتہ ایامی نہ پی جائے ہواؤں کو، کہیں برگشتہ ایامی نہ پی جائے ہواؤں کو، کہ بے پایاں سمندر میں، دوبارہ سے سنیں کہ کہیں برگشتہ ایامی نہ پی جائے ہواؤں کو، کہ بے پایاں سمندر میں سفینہ بادبانی ہے۔ بڑی مہربانی۔ شعر ہے کہ شب وعدہ وہ آئے گا، شب وعدہ وہ آئے گا، یقین سے کہہ نہیں سکتا۔ شب وعدہ وہ آئے گا، یقین سے کہہ نہیں سکتا، گمان غالب یہ رکھتا ہوں، یہ دل کی خوش گمانی ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ شب وعدہ وہ آئے گا، یقین سے کہہ نہیں سکتا، گمان غالب یہ رکھتا ہوں، یہ دل کی خوش گمانی ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ یہ ہے کہ اگر وہ آ بھی جائے تو، اگر وہ آ بھی جائے تو میں مدعا تمنا کو، اگر وہ آ بھی جائے تو میں مدعا تمنا کو، اگر وہ آ بھی جائے تو میں مدعا تمنا کو زبان پر لا نہیں سکتا کہ زور ناتوانی ہے۔ بڑی مہربانی۔ اگر وہ آ بھی جائے تو میں مدعا تمنا کو زبان پر لا نہیں سکتا کہ زور ناتوانی ہے۔ شعر ہے کہ چلو کہ شاہ بکف ایک آبجو سوئے چمن لائیں۔ مہربانی۔ چلو کہ شاہ بکف ایک آبجو سوئے چمن لائیں، کہ مرجھایا ہوا تنہا نہال زندگانی۔ چلو کہ شاہ بکف ایک آبجو سوئے چمن لائیں، کہ مرجھایا ہوا تنہا نہال زندگانی ہے۔ مکہ سنیے گا کہ ڈرانے افتخار آئے، ڈرانے افتخار آئے اگر ٹوٹا ہوا تارا، ڈرانے افتخار آئے اگر ٹوٹا ہوا تارا، سمجھ لینا سلامی کو یہ تیر آسمانی ہے۔ بہت مہربانی۔ ڈرانے افتخار آئے اگر ٹوٹا ہوا تارا، سمجھ لینا سلامی کو یہ تیر آسمانی ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ ایک غزل میں سنا رہا ہوں، اسپیشلی رفیق بہت صاحب کی، کیونکہ ہم جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو پھر میں ان کو خاص طور سے سناتا ہوں، تو آج پھر موقع مل گیا تو میں وہ سناتا ہوں۔ میں نام کے سیاد ستمگر کر گزیدہ، میں نام کے سیاد ستمگر کر گزیدہ، محتاج رفو گر نہیں دامان دریدہ۔ میں نام کے سیاد ستمگر کا زبیدہ، محتاج رفو گر نہیں دامان دریدہ۔ یہ سنیا کہ
اغمازو مہر خویو دلداریو چشمک اغمازو مہر خویو دلداریو چشمک تفضیل پہ منتج تیرے اوصاف حمیدہ مہربانی شیخ سنی کا ہمارے بھائی آپ خاص طور پہ اغمازو مہر خویو دلداریو چشمک تفضیل پہ منتج تیرے اوصاف حمیدہ جس گل کا نہ ہو رنگ برنگے لب ساقی جس گل کا نہ ہو رنگ برنگے لب ساقی رکتی نہیں اس گل پہ میری چشم پریدہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی جس گل کا نہ ہو رنگ برنگے لب ساقی جس گل کا نہ ہو رنگ برنگے لب ساقی رکتی نہیں اس گل پہ میری چشم پریدہ اور ایک اور شعر سنیے کہ گیسو میں سجا گل ہے سیاہ کش کرے محفل گیسو میں سجا گل ہے سیاہ کش کرے محفل تو جلوہ گہے بزم تو عالم میں فریدہ گیسو میں سجا گل ہے سیاہ کش کرے محفل تو جلوہ گہے بزم تو عالم میں فریدہ اور یہ سب آپ کے لیے ہے تیغ و رسن منظر عیدین شہیداں ہے تیغ و رسن منظر عیدین شہیداں ہو دست ہنائی بھی جو شمشیر کشیدہ ہے تیغ و رسن منظر عیدین شہیداں ہو دست ہنائی بھی جو شمشیر کشیدہ اور شیخ سنیہ کے کچھ اس سے سوا درد و علم اے شب ہجراں کچھ اس سے سوا درد و علم اے شب ہجراں اس دل کے شہنشاہ کا لکھنا ہے قصیدہ بڑی مہربانی تو بہت شکریہ کچھ اس سے سوا درد علم اے شب ہجراں کچھ اس سے سوا درد و علم اے شب ہجراں اس دل کے شہنشاہ کا لکھنا ہے قصیدہ بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی کھینچا ہی کا سیاد نے ناوقت سوئے آہو کھینچا ہی کا سیاد نے ناوقت سوئے آہو ہر موج صبا مرکب خوشبو رمیدہ بہت مہربانی سر کھینچا ہی کا سیاد نے ناوقت سوئے آہو ہر موج صبا مرکب خوشبو رمیدہ مقطع سنیے کہ کچھ تیرے لیے ہی تو نہیں ایک تکرائی کچھ تیرے لیے ہی تو نہیں تیرے لیے ہی تو نہیں ایک تکرائی تو ہی تو نہیں جگ میں فقط وقت رمیدہ بہت بہت شکریہ اپنی غزل کا جواب مل گیا بہت خوبصورت بڑی مہربانی بہت سر بڑی مہربانی بہت شکریہ آپ کا اور میں جو میں نے کی ہے اگر وہ ہو سکے تو کر رہی ہے وہ